السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں عید اسپیشل ناول جو ہے عید کے چاند میں دیکھا ساجن کو، جو کہ تحریر ہے راحت جبیں کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام کے لنک کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچی تو خن شام کے لبوں پر نارنجی مسکان کھل رہی تھی۔ ٹیکسی نے اسے عین دروازے کے سامنے اتارا تھا۔ دروازہ کھلا تھا سو وہ بیگ گھسیٹتی اندر چلی آئی۔ بھاری بیگ کو رکھ کر اس نے ہاتھ پر پڑے بیگ کے اسٹرپ کے سرخ نشان کو دیکھا اور پھر گھر کو۔ چارسو خاموشی چھائی تھی، فضا میں ٹھنڈک کا احساس اور ہوا خوشبوؤں سے بوجھل تھی۔ اس نے قدرے ستائشی نظروں سے اس پرانے مگر خوبصورت گھر کو دیکھا۔ وسیع و عریض صحن میں چنبیلی، مہندی، موتیا، لیموں، فالسے اور ایک کیلے کا درخت تھا۔ چنبیلی اور لیموں کے پیڑوں کے پاس تخت پر خوبصورت کڑھائی سے مزین تخت پوش اور تکیے سلیقے سے دھرے تھے۔ صحن کے آخر میں گول ستونوں والے برآمدے میں کئی جالی دار دروازے تھے۔ اس نے ایک پل کو یہ تصور کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ امی کے ساتھ اس گھر میں رہتی تو زندگی کیسی ہوتی، مگر وہ کچھ بھی محسوس نہ کر سکی۔ وہ یہاں کے مکینوں کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ تبھی کوئی ایک دم چیخ چیخ کر کہنے لگا، باجی باجی مان آئے، باجی باجی مان آئے۔ اس نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کوئی توتلا بچہ چیخ چیخ کر اور تتلا کر کہہ رہا تھا، گویا بٹن دبا دیا ہو۔ باجی باجی مان آئے۔ آواز تخت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ اسے جلدی ہی احساس ہو گیا۔ نہ جانے کوئی شریر بچہ تھا، وہیں سے چلائے جا رہا تھا۔ صبا نے ذرا جھک کر نیچے جھانکا۔ ایک سرخ گانی والا طوطا پھڑپھڑاتا تخت کے اوپر آ بیٹھا۔ وہاں کوئی بچہ نہ تھا۔ کمال ہے، وہ کچھ متعجب سی پیچھے ہٹی۔ تبھی طوطے نے پھر پر پھڑپھڑائے اور غضبناک ہو کر ڈپٹ کر بولا، اے باجی سنتی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی، جبکہ وہ کبھی تکیے پر تو کبھی پان دان پر پھدک کر یہی لاگ راپ رہا تھا، مگر بند دروازے کھل جا سمسم کے منتظر رہے۔ وہ بیگ وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ آئی۔ وسیع صحن عبور کر کے برآمدے میں پہنچی تو دائیں طرف کچن کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا، مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے ایک پل کو جھجک کر پکارا۔ جواب ندارد۔ اس نے ایک دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ نیم تاریک کمرے میں ڈھیروں ڈھیر کتابیں، رائٹنگ ٹیبل، بیڈ اور فرش پر براؤن قالین، ہر چیز ایک سلیقے اور ترتیب میں تھی۔ دیوار گیر پینٹنگ اور انڈور پلانٹ کمرے کے مالک کی نفاست پسندی اور خوش ذوقی کا ثبوت تھے۔ رائٹنگ ٹیبل پر کمپیوٹر بھی موجود تھا۔ عین سامنے ایک دوسرا دروازہ تھا۔ وہ کمرہ عبور کر کے دوسری طرف نکل آئی۔ یہ شاید ٹی وی لاؤنج تھا۔ بڑے صوفوں کے ساتھ فرشی نشست کا بھی اہتمام تھا۔ صبا کو جھلاہٹ سی ہونے لگی۔ یہاں آئی ہوں میں، جہاں کوئی استقبال کو بھی موجود نہیں، حالانکہ میرے آنے کی انہیں اطلاع دی گئی تھی اور میں سمجھتی تھی وہ لوگ بہت بے تابی سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے سارا گھر چھان مارا، پھر غصے کی جگہ تشویش نے لے لی۔ آخر بھرا پورا گھر چھوڑ کر سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ تخت پر آ بیٹھی تھی۔ اب مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ یا اللہ! اسے ہلکا سا خوف محسوس ہوا، مگر پیٹ میں دوڑتے چوہوں نے اسے یاد دہانی کروائی کہ اس نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا اور کچن تو سامنے ہی تھا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی، فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ پانی کا گلاس گویا کسی خالی کنویں میں گرا تھا۔ چولہے کے گرد چائے کی پتی، چینی کے ڈبے اور دیگچی بتاتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے کسی نے چائے بنا کر پی لی تھی۔ اچھا تو نہیں لگا، مگر وہ کب تک بیٹھی ان کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک پتیلی دھو کر چائے کا پانی رکھا، پھر فریج کھول کر جائزہ لیا۔ ڈھیروں ڈھیر سبزیاں، گوشت، مچھلی، کچے کباب اور فروٹ کے ساتھ چاولوں کی ڈش پڑی تھی۔ اس نے وہی نکالی۔ ایک پلیٹ پلاؤ گرم کیا۔ چائے بنا کر وہ جلدی جلدی نوالے لینے لگی۔ تبھی کوئی گھسرٹ گھسرٹ چپل گھسیٹتا اندر گھسا چلا آیا اور پھر عین دروازے پر ٹھٹک گیا۔ اس نے بے حد حیرت سے اپنے کچن میں براجمان لڑکی کو دیکھا، جو نہ صرف بے تکلفی سے براجمان تھی بلکہ کھانا بھی نوش فرما رہی تھی۔ اگرچہ اس کو دیکھ کر وہ جہاں تھی وہیں جم گئی تھی اور اب قدرے ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے ارے، کون ہو تم؟ میں؟ نہیں تو اور کیا میں؟ خاصے طنزی انداز میں زور دے کر کہا گیا تھا۔ میں صبا ہوں۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ ارے کون صبا؟ غضب خدا کا! محض چند منٹ کے لیے میں اسٹور تک گیا تھا اور وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔
وہ تو کون صبا پر ہی اٹک گئی تھی۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں اسے یہ الفاظ بھی سننے کو ملیں گے۔ دیکھیے، آپ تمیز سے بات کریں۔ وہ جھنجھلا کر کھڑی ہوئی۔ اب تو میں نے بدتمیزی کی نہیں، چند منٹ غیر حاضری، چند منٹ حد ہوتی ہے۔ نرو کوئی کی بھی۔ کس کی؟ وہ سٹپٹایا۔ جھوٹوں کے سردار معلوم ہوتے ہیں آپ۔ گزشتہ 2 گھنٹوں سے بیٹھی منتظر ہوں اور آپ ہیں کہ پورے کا پورا گھر خالی چھوڑ کر غائب ہیں۔ کس اشتیاق سے ڈانٹ رہی تھی؟ جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس رہی ہیں آپ۔ 2 منٹ غائب ہوں یا 2 گھنٹے، میں 2 منٹ غائب ہوں یا 2 گھنٹے، آپ کس خوشی میں غیروں کے گھروں میں گھس کر کھانا تناول فرما رہی ہیں؟ دوسروں کا گھر؟ وہ میز کی سائڈ سے نکل کر سامنے آئی۔ اس نے تیزی سے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ اس طرح تو نہیں بھاگنے دوں گا جب تک اپنا مکمل تعارف نہیں کروا دیتی۔ شٹ اپ۔ اسے غصہ نہیں آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو پھر بہت شدید آتا تھا۔ مجھے یہاں سے بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں صبا ابراہیم ہوں اور یہ گھر میرے باپ کا ہے۔ اس نے ایک دم ٹھٹک کر اپنا ہاتھ ہٹایا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کا جائزہ لیا۔ اوہ، تو آپ ہیں صبا۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ امڈ آئی۔ جی، میں ہی صبا ہوں، اور آپ کی تعریف۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اس نے بھرپور اعتماد سے پوچھا۔ شاید سوچ لیا تھا کہ اگر یہاں ایسے ہی رویوں کا سامنا رہا تو وہ ایک پل نہیں رکے گی، فوراً ہاسٹل شفٹ ہو جائے گی۔ میری تعریف تو یہاں پر کوئی نہیں کرے گا۔ ویسے آپ آئی ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے گھر والوں کے مزاج پر بھی کوئی خوشگوار اثر پڑ جائے۔ گھر والے؟ صبا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کون تھا یہ؟ کہیں اس کا بھائی تو نہیں؟ سنو، تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے میرا تم سے رشتہ۔ جلدی کیا ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ سنو، اس نے تیزی سے پکارا، اگر تم اس طرح گئے تو میں سب کو بتا دوں گی کہ تم گھر کھلا چھوڑ کر غائب تھے۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا، پھر وہ پلٹ کر اس کے قریب آیا۔ آپ کے بنا کہے ہی انہیں اندازہ ہے کہ انہیں مجھ سے کسی بھی وقت کسی بھی بات کی توقع ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وہ اس کے انداز پر الجھ گئی۔ نہیں آئی؟ خیر، اب تو آپ آ گئی ہیں، دھیرے دھیرے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ ہنسا۔ اینی وے، یہ سارا گھر کھلا ہے، کھانا کھا کر کہیں بھی آرام فرمائیں۔ آخر آپ کے باپ کا گھر ہے۔ گھر والے محلے میں مہندی کی تقریب میں گئے ہیں، رات کو دیر سے آئیں گے۔ وہ آرام سے کہہ کر ایک کمرے میں گھس گیا۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی، پھر بری طرح جھنجھلا گئی۔ عجیب بدتمیز لڑکا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ یہاں کون کون رہتا ہے۔ اب کیا کروں؟ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے سوچنے لگی۔ ایک پل کو خیال آیا بیگ اٹھائے اور جس کوچ سے آئی تھی اسی سے واپس چلی جائے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے سب سے پہلے دروازہ جو اب بھی کھلا تھا لاک کیا، پھر وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔ اندر ٹی وی فل آواز میں کھل گیا تھا۔ تبھی صبا کو خیال آیا، نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ صحن کے ایک طرف اوپر جاتی گول سیڑھیوں کے پاس نیلے رنگ کا واش بیسن تھا اور ساتھ ہی باتھ روم۔ اس نے وضو کیا۔ ٹی وی کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ ٹی وی لاؤنج تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ اندر گئی تو وہ کشنوں پر نیم دراز صوفے پر دونوں بازو پھیلائے میوزک چینل دیکھ رہا تھا۔ میرو اس کے کندھے پر بیٹھا تھا۔ سنو، اس نے رخ بدل کر دیکھا تو متانت سے بولی، میوزک ضرور سنو مگر ہلکی آواز میں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جی تو چاہا تھا ٹی وی بند کروا دے۔ اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھایا، زیر لب کچھ بڑبڑایا اور آواز ہلکی کر دی۔ صبا نے تخت پر کونے میں تہہ کی جائے نماز بچھائی، نماز پڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ گھر والے مہندی میں گئے تھے، ظاہر ہے انہیں دیر سے آنا تھا۔ کمر بالکل تختہ ہو رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں آسمان پر تارے جھلملانے لگے۔ ہلکی سی ٹھنڈک آمیز ہوا میں چنبیلی اور موتیا کی خوشبو محو رقص تھی۔ امی اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ اس نے سوچا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ٹانگیں قدرے پھیلا لیں۔ وہ ایک اجنبی شہر میں، اجنبی گھر کی اجنبی سی خاموشی میں لیٹی تھی اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی پرسکون کیوں تھی، جیسے اپنے گھر میں بیٹھی ہو۔ اپنا گھر؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے کس آسانی اور استحقاق سے اس کے سامنے کہا تھا۔ ہاں، تو باپ کا گھر بھی تو تمہارا ہی ہوا۔ ہرگز نہیں، اس نے سختی سے جھٹلایا۔ تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ واقعی سوچنے لگی، وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ باسط سے ڈر کر یا باپ کی محبت میں، ایسے شخص کی محبت میں جسے اس نے دیکھا بھی نہیں؟ اسے ماں کا چہرہ یاد آیا، کتنی اداس اور مزمل تھی، کتنا روک رہی تھی، اور ماں کو دکھ دینے کا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تو پھر وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ بیل کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی تو مجبوراً اسے کچن سے باہر آنا پڑا، مگر وہ رک گئی۔ امی دروازے کی ہی سمت بڑھ رہی تھیں۔ صبا نے بے حد حیرت سے لاؤنج میں لگی وال کلاک پر نگاہ دوڑائی۔
کمال ہے، رات 1 بجے کون آ گیا؟ امی دروازے کی سمت بڑھنے کے بجائے اشر کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اس سے قبل کہ وہ دروازہ بجاتیں، اشر باہر نکلا تھا۔ بیل ایک بار پھر گونجی تھی۔ ممانی جان بھی باہر آ گئی تھیں، ان کے چہرے کی گھبراہٹ اور خدا خیر کرے کا ورد۔ میں دیکھتا ہوں۔ اشر دروازے کی سمت بڑھا۔ دھیان سے بیٹا، امی نے بے اختیار کہا۔ شاید رات کے 1 بجے کسی بھی گھر میں بیل ہو تو رد عمل ایسا ہی ہوتا۔ اشر لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر جا چکا تھا۔ ماموں جان آج کسی کام سے پنڈی گئے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد دروازہ کھلنے اور ساتھ ہی اشر کی تیز آواز تھی، باسط بھائی، باسط۔ ان تینوں نے ایک دم ایک دوسرے کی سمت دیکھا، پھر سب سے پہلے ممانی باہر کی سمت لپکیں۔ تو آخر تم لوٹ ہی آئے، صبا نے ایک سانس بھری۔ پلٹ کر برنر بند کیا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ صحن میں آئی تو ممانی باسط کے گلے لگی، بری طرح رو رہی تھیں اور وہ انہیں بازوؤں کے گھیرے میں لیے تسلیاں دے رہا تھا۔ اشر خاموش کھڑا تھا۔ تبھی صبا کی نگاہ نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والے 4 سالہ بچے پر پڑی جو باسط کا بازو تھامے حیران حیران نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے امی کی طرف دیکھا، وہ ممانی کو خاموش کروانے کی کوشش میں تھیں۔ اس نے خاموش کھڑے اشر کا بازو ہلایا۔ یہ کون ہے؟ اس کا اشارہ بچے کی طرف تھا۔ باسط بھائی کا بیٹا ہوگا۔ کیا؟ وہ چل ہی تو پڑی۔ باسط نے وہاں شادی کر لی تھی۔ ظاہر ہے یوں ہی تو وہ کسی کا بچہ اٹھا کر لانے سے رہے۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ صبا خاموش سی ہو کر باسط کو دیکھنے لگی۔ وہ پہلے سے کہیں کمزور لگ رہا تھا۔ شیپ بڑھی ہوئی، بال پریشان، آنکھوں کی سرخی کئی جگہوں کی گواہ تھی۔ اندر تو آئیں آپ لوگ۔ رونے کا پیریڈ کچھ لمبا ہو گیا تھا، صبا کو کہنا پڑا۔ کیسی ہو صبا؟ باسط اب اس کی سمت متوجہ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ قصداً مسکرائی اور لاؤنج کا دروازہ کھول دیا۔ باسط نے جھک کر بچے کو اٹھایا اور اندر آ گیا۔ اشر نے اس کا بیگ اٹھایا تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ امی نے پوچھا تھا۔ نہیں، باسط نے جواب دیا۔ جاؤ صبا، باسط کے لیے کھانا گرم کر دو۔ امی کے کہنے پر وہ کچن میں آ گئی۔ بریانی اوون میں رکھی، کباب فرائی کیے، سالن گرم کیا، روٹی تازہ ڈالی۔ جب ٹرے سجا کر لائی تو وہ بچہ باسط کی گود میں سو گیا تھا اور باسط اپنی داستان علم سنا رہا تھا۔ وہی کہانی، گرین کارڈ کے لیے شادی، تہذیبوں کا فرق، مزاجوں کا تصادم اور اختتام۔ اس نے تعصب سے سر ہلا کر معصوم بچے کو دیکھا۔ صبا، علی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، تمہارے ساتھ سو جائے گا۔ نہیں، علی کو تنہا سونے کی عادت ہے، باسط بول اٹھا۔ ہے؟ اتنا سا بچہ؟ ممانی نے بے حد حیرت سے دیکھا۔ باسط ایک آہ بھر کر خاموش رہا تھا۔ اچھا، گیسٹ روم کھول دو، وہاں 2 بیڈ ہیں، باسط اور علی وہیں سو جائیں گے، امی نے کہا تھا۔ ایمن کالج ٹرپ کے ساتھ مری گئی تھی اور اسے صبح آنا تھا۔ وہ گیسٹ روم کھول کر کچھ ضروری چیزیں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یوں ہی خالی ذہنی کے ساتھ صبح کے لیے بنائے گئے لیکچر پر نظر دوڑانے لگی کہ نیند اڑ سی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد امی آئیں، اسے یوں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگیں، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ نیند اڑ گئی ہے، اس نے آہستگی سے کہا، پھر کتاب بند کر کے ان کی طرف پلٹی۔ ممانی کو پتہ تھا باسط بھائی نے وہاں شادی کر لی تھی۔ شک تو سبھی کو تھا، تبھی تو اتنے برسوں سے لوٹ کر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے تکیہ ٹھیک کرتے جواب دیا۔ صبا نے بغور ان کا چہرہ دیکھا مگر کچھ بھی اخذ نہ کر پائی تو کتاب شیلف میں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب سو جاؤ صبا، صبح تمہارا پہلا پیریڈ ہے۔ لائٹ آف کر دوں؟ صبا نے پوچھا تو عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گئی مگر عالیہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ بہت سی سوچوں میں الجھتے سلجھتے رات گہری ہونے لگی تھی۔ گڈ مارننگ صبا، باسط کی مدھم آواز پر وہ پلٹی پر پھر مسکرا دی۔ گڈ مارننگ، رات کیسی گزری؟ اس نے پراٹھا بناتے ہوئے پوچھا۔ سودو ضیاء کا حساب کرتے، صبا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہی۔ علی اٹھ گیا ہے؟ ابھی نہیں۔ وہ اندر آ کر ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گیا، نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ پھر ان نگاہوں میں ستائش امڑ آئی۔ ان 6 سالوں میں کتنی نکھر گئی تھی وہ۔ تم پہلے تو اتنی خوبصورت نہ تھی۔ صبا کے ہاتھ رک گئے، غصے کی لہر سی اٹھی جسے دبا کر اسی متحمل انداز میں پوچھنے لگی، ناشتے میں کیا لوگے تم؟ کچھ بھی دے دو، ایک عرصہ ہوا ڈھنگ کے ناشتے کا ذائقہ ہی بھول گیا ہوں۔ اس کا لہجہ آزردہ سا تھا۔ صبا کی فطری نرم دلی اود آئی۔ کئی بار سوچا لوٹ جاؤں، سب چھوڑ چھاڑ، کچھ بھی تو نہیں رکھا وہاں، کچھ پانے گیا تھا، بہت کچھ کھو کر آیا ہوں۔ فیصلہ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی تم نے؟ صبا نے فریزر سے کباب نکالے۔ ڈرتا تھا، پتہ نہیں تم لوگ مجھے معاف بھی کرو گے یا نہیں، میرے بیٹے کو اپنا سکو گے یا
باسط، وہ اس کی طرف پلٹی اور بے حد سنجیدگی سے کہنے لگی، کیا تم ہم سب کو جانتے نہیں تھے؟ یہاں کوئی غیر نہیں، تمہارے اپنے لوگ تھے اور ہر پل تمہاری خیریت اور خوشی کے طلبگار تھے، لوٹ آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہ لوگ تمہیں یا تمہارے بیٹے کو قبول نہیں کریں گے؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر غصہ کرتے، مگر دل سے تو کوئی بھی خفا نہیں ہوتا تم سے۔ تم تو صبح کے بھولے تھے، لیکن یقین کرو میں نے ماموں، ممانی، ایمن اور اشر کو ہمیشہ تمہارے لوٹ آنے کی دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ اور تم؟ غور سے اس کی بات سنتے سنتے اس نے سر اٹھایا، تم نے کبھی ایسی کوئی دعا نہیں کی؟ ظاہر ہے میں بھی تو انہی لوگوں میں شامل ہوں، وہ سادگی سے کہہ کر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا کیا ان 6 سالوں میں؟ کچھ خاص نہیں، اردو ادب میں ماسٹرز کے بعد لیکچررشپ بس پڑھا رہی ہوں آج کل۔ اور شادی؟ باسط کے سوال پر اس کے چہرے پر سنجیدگی سے بکھر گئی۔ شادی کے بارے میں کبھی سوچا نہیں، یوں بھی امی کو کیا مل گیا شادی کر کے جو میں بھی۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عالیہ اندر آئیں تو باسط کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ باسط کی ان کی سمت پشت تھی اور وہ پوچھ رہا تھا، میرے یوں جانے سے آنٹی تو بہت خفا ہوئی ہوں گی۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا، صبا اس سے اکثر لا علم نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے امی سے کبھی اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی۔ صبا، عالیہ آگے آئی، باسط کو یکسر نظر انداز کر کے وہ اس سے مخاطب ہوئیں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بس جا رہی ہوں، باسط بھائی کو ناشتہ دے دوں؟ میں دے دوں گی، تم جاؤ، انہوں نے رسانیت سے کہا اور اس کے ہاتھ سے فرائنگ پین پکڑ لیا۔ امی میرے لیے آملیٹ بنا دیجیے گا، کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تیار ہو کر آئی تو علی اٹھ گیا تھا۔ معصوم بچہ اجنبی لوگوں میں بے حد خاموش تھا، پھر اردو سے بھی ناول۔ صبا ناشتہ کرتے ہوئے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی اور جانے سے پہلے اس سے وعدہ کیا کہ وہ واپسی پر اس کے لیے بہت سے چاکلیٹ لائے گی۔ علی کی آنکھیں اور لب ذرا سا مسکرائے تھے۔ اگر آپ بھول گئیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ نیور، صبا نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا تو باسط مسکرا دیا، پھر مشکور سے انداز میں بولا، بس صبا، ایسی ہی محبت اس بچے کو تم لوگوں کے ساتھ مانوس کرے گی، تم فکر مت کرو، یہ یہاں اجنبیت محسوس نہیں کرے گا۔ واپسی پر وہ علی کے لیے چاکلیٹ اور آئس کریم لے کر آئی تھی۔ بچے اسے یوں بھی بہت اچھے لگتے تھے۔ ایمن اکثر چڑ جاتی جب وہ راہ چلتے بچے کو روک کر پیار کرنے لگتی، تم اس بچے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی انوالو ہو رہی ہو۔ صبا، وہ علی کے لیے ٹرائفل بنا کر فریج میں رکھ کر آئی تو عالیہ خود کو روک نہ سکیں۔ صبا نے قدرے حیرت سے ان کی سمت دیکھا، کیا مطلب؟ اس گھر میں اس کی دادی، پھپھو، چچا، باپ سب موجود ہیں، پھر تم کیوں ہلکان کرتی رہتی ہو خود کو؟ امی، اس میں ہلکان ہونے والی کیا بات ہے؟ ذرا سی ٹرائفل بنانے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ بات صرف ٹرائفل کی نہیں ہے تو پھر؟ صبا نے سوالیہ نظروں سے ان کی سمت دیکھا۔ عالیہ جزبز ہو گئیں۔ آپ کو معلوم ہے امی، بچے مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں، اور علی تو بے حد پیارا اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ اجنبیت محسوس کرتا ہے یہاں، پھر ہم اس سے محبت نہیں کریں گے تو؟ وہ صرف تمہاری ذمہ داری نہیں ہے صبا، اور لوگ بھی تو ہیں، وہ کیوں نہیں دلاتے اسے اپنی محبت اور اپنائیت کا احساس؟ انہیں غصہ آ گیا۔ ممانی جان کی تو پرابلم ہے، علی ان کی زبان نہیں سمجھتا۔ وہ ہنس دی، بچے صرف پیار کی زبان سمجھتے ہیں صبا۔ ہاں نا، یہی تو کہہ رہی ہوں، ممانی جان کو وہ کسی فرنگن کی اولاد لگتا ہے، مجال ہے جو ذرا اس کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ رکھیں تو باپ دیکھے۔ اور وہ ایمن اور اشر، باسط بھائی کی نئی جاب ہے، صبح کے گئے شام کو گھر آتے ہیں۔ ایمن یونیورسٹی میں مصروف اور اشر حد درجہ لاپرواہ، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ اتنا سا بچہ کس مینٹل کرائسس سے گزر رہا ہے۔ تمہیں تو ساری خبریں ہیں نا؟ عالیہ کو اپنی پڑھی لکھی مگر بے وقوف بیٹی پر حد درجہ غصہ آ رہا تھا اور اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ ساری عمر انہوں نے صبا کو گھریلو امور اور گھریلو سیاست سے دور رکھا، سو وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ممانی جان کو اس پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے، اور علی سے اتنی بے اعتنائی کیوں؟ ایمن ایک دم اتنی مصروف کیسے ہو گئی ہے، اور باسط علی کے ہر معاملے میں اسے اپنے ساتھ کیوں انوالو کر لیتا ہے؟ وہ صبا تھی، صاف دل اور صاف ذہن کی مالک، ہر کسی کی بلا تخصیص مدد کو تیار۔ تبھی ایمن علی کی انگلی پکڑے اندر آئی، لو پکڑو، موصوف کو بھوک لگی ہے اور کھانا صبا آنٹی کے ہاتھ سے کھانا ہے، ایمن ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایمن، تم کھلا دیتی؟ صبا سے مجھے کچھ کام تھا، عالیہ رہ نہ پائیں۔ کیا کروں آنٹی، مجھ سے تو ایک نوالا بھی نہیں لیتا، صبا کا دیوانہ ہے، یہ پیار بھی تو بہت کرتی ہے اس سے۔ بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ذرا کسی نے پیار کیا، اسی کے ساتھ بہل گئے،
بہتر ہوتا اسے تم اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کل کو صبا کی شادی ہو گئی تو علی کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنا غصہ دبا کر آسانیت سے کہا۔ صبا کی شادی؟ ایمن نے باری باری صبا اور عالیہ کو دیکھا پھر ہنس دی۔ جب صبا کی شادی ہوگی تب دیکھا جائے گا، اور ہم صبا کی شادی دور کریں گے ہی نہیں۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی تھی۔ عالیہ کلس کر رہ گئی۔ کبھی تھی ان کی بھی یہی خواہش کہ صبا اسی گھر میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہے، مگر اب انہوں نے ایک نظر علی پر ڈالی۔ صبا نے ماں کا بگڑا ہوا موڈ دیکھا تو علی کی انگلی پکڑ کر باہر نکل گئی۔ صبا کالج سے نکلی تو باسط ماموں کی گاڑی لیے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ تم گزر رہا تھا، سوچا تمہیں لیتا جاؤں، اور ایک خاص بات بھی ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ خاص بات کیا؟ بیٹھو تو، اس نے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آ رکی۔ یہ کیا؟ لنچ کرتے ہوئے جائیں گے باسط؟ مجھے لنچ نہیں کرنا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، بھوک نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں تو پھر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے صبا کو دیکھا۔ مجھے یہاں لنچ نہیں کرنا۔ اس کا لہجہ صاف اور دو ٹوک تھا۔ پیک کرنا اور بات تھی، مگر یوں اس کے ساتھ ہوٹلنگ وہ ایسی ہی تھی، صحیح بات پر اڑ جاتی تھی۔ باسط جانتا تھا وہ اسے مجبور نہ کر سکے گا، سو خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ صبا کچھ لمحے باہر جھانکتی رہی، پھر اس کی طرف رخ موڑ کر بولی، خاص بات تو تم نے بتائی ہی نہیں۔ کچھ ایسی خاص بھی نہ تھی، پھر بھی آج پے ملی تھی۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوا۔ اپنی سرزمین پر پہلی کمائی؟ سچ پوچھو تو میرے لیے باہر جانے کا تجربہ کچھ اتنا خوشگوار نہیں رہا۔ لوگ وہاں سے کما کر لاتے ہیں اور میں سب کچھ لٹا کر آ گیا۔ ادھوری تعلیم کے ساتھ مجھے وہاں پر کام مل سکتا تھا، ڈش واشنگ یا سیلز بوائے کے علاوہ۔ لوگ تو یوں بھی لاکھوں کما لیتے ہیں۔ بہت غور سے اس کی بات سنتے سنتے وہ مسکرا کر بولی، ہاں، مگر وہ جو ایک عزت نفس ہے، اس کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، اپنی انار خودداری کو اپنے قدموں تلے روننا پڑتا ہے، اور 6 سال قبل وہ انہی کو پرانے اور فرسودہ فلسفے قرار دے کر باہر گیا تھا۔ چلو اچھا ہوا تمہیں یہ سب بروقت سمجھ میں آ گیا۔ بروقت؟ اس کے لہجے میں آزردگی سمٹ آئی۔ بہت کچھ کھو دیا میں نے۔ کچھ بھی نہیں کھویا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہی ہمدرد طبیعت، تم ساتھ دو گی نا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر عالیہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، جبکہ پاس ہی بیٹھی کدو کاٹتی ممانی جان کھل کر مسکرائی تھی۔ ماشاء اللہ، دونوں ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ ان کی خود کلامی اتنی بلند ضرور تھی کہ عالیہ بخوبی سن سکتی۔ انہوں نے کلس کر ہاتھ میں پکڑی پیاز کی ٹوکری وہیں پٹکی اور صبا کے سلام کا جواب دیے بنا اندر چلی گئیں۔ صبا نے بے حد حیرت سے ان کے اس طرز عمل کو دیکھا، مگر اس کی حیرت ممانی کی گرم جوشی میں دب کر رہ گئی، جو کہہ رہی تھی، یہاں بیٹھو صبا، تھک گئی ہوگی، گرمی بھی تو بہت ہے، میں تمہارے لیے فالسے کا شربت بنوا رہی ہوں۔ صبا پہلی بار ان کے اس التفات پر ٹھٹکی۔ ایسی کوئی خاص ضرورت تو نہیں؟ کیسے نہیں؟ سارا دن اتنا سر کھپاتی ہے میری بچی۔ وہ زبردستی اسے تکا ہوا ثابت کرنا چاہ رہی تھیں، اور میری بچی پر تو صبا کو غش آتے آتے رہ گیا۔ اسے نہیں یاد کہ ممانی کو آج سے پہلے اس پر کبھی اتنا پیار آیا ہو۔ اس نے بے حد حیرت سے انہیں دیکھا، پھر کچھ سوچ کر مسکرائی۔ شاید ان کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا خیال آیا تھا۔ آپ اتنا اصرار کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، بنا دیں، میں تب تک چینج کر لوں گی۔ پھر کیا سوچا ہے اپنے برخوردار کے بارے میں تم نے؟ قیوم صاحب نے اخبار طے کر کے ایک طرف ڈالا اور قدسیہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ باسط کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ یوں ہی طنزیہ ہو جاتا تھا۔ آپ کا تو گویا کچھ نہیں لگتا۔ قدسیہ بیگم کو اب تک اس لہجے کی عادت نہ ہوئی تھی، ہمیشہ کلس کر رہ جاتی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ انہیں بس اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا۔ میں نے کیا سوچنا ہے؟ باسط کو پتا ہوگا۔ ماشاء اللہ، طنزیہ نظریں اب ان پر مرکوز تھیں۔ وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو یہ گل کھلاتا۔ باپ کا تو نام ڈبا دیا ہے اس نے، اوپر سے وہ بچہ اٹھا لایا ہے انتخابی نشان۔ غلطی بھی انسان سے ہی ہوتی ہے، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ وہ تو شکر ہے محکمے میں ایک عزت ہے میری، کچھ کہہ سن کر وہیں لگوا دیا، ورنہ اب تک جوتیاں ٹٹکا رہا ہوتا۔ انہوں نے گویا بیوی کی بات سنی ہی نہیں، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس وقت شوہر کے سامنے بولنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ کچھ لمحے چائے کی چسکیاں لیتے رہے۔ اب ڈھونڈو اس کے لیے کوئی لڑکی، بیوہ متعلقہ جیسی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قدسیہ بیگم نے بوکھلا کر شوہر کا چہرہ دیکھا۔
ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ انہوں نے تیوری چڑھائی۔ بیوہ متعلقہ، لو باتیں سنو ان کی۔ کیسا خوبصورت اور گبرو بیٹا، اچھی خاصی نوکری، گھر جائیداد اور ڈھونڈوں۔ بیوہ متعلقہ، دماغ چل گیا ہے میرا، شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ، یہ بھول رہی ہیں آپ؟ لو، یہ بھی کوئی عیب ہوا؟ آج کل تو 4 بچوں کے باپ کو ایسی خوبصورت اور کنواری لڑکیاں مل جاتی ہیں، تو کیا میرے بیٹے کو نہیں مل سکے گی؟ اور ابھی تو مجھے اپنے ارمان بھی نکالنے ہیں۔ کیسا دل ٹوٹا تھا جب اس نے اس پرنگن سے بیاہ رچایا، کیسے کیسے خواب کرچی ہوئے تھے۔ تقدیر نے پھر موقع دیا تو دیکھنا کیسے دھوم دھام سے شادی کروں گی اپنے بیٹے کی۔ وہ تصور ہی تصور میں نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ قیوم صاحب نے پیالی ٹیبل پر پٹکی اور اخبار اٹھاتے ہوئے بولے، بس پھر تو ہو چکی برخوردار کی شادی۔ قدسیہ بیگم کچھ لمحے سر جھکائے سوچتی رہیں، پھر ایک نظر شوہر کو دیکھا، ذرا سا کھنکاری اور لہجے میں زمانے بھر کی مٹاس سنبو کر بولی، آخر اپنی صبا میں کیا برائی ہے؟ کیا؟ قیوم صاحب اچھلے پھر بگڑ کر بولے، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا۔ لو، آپ کی بہن کی بھی تو خواہش تھی، وہ بڑا مان گئیں۔ بہن کی خواہش آج سے 6 برس قبل تھی، تب تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کسی امیر حور شمائل کی دھن تھی۔ صبا میں تو 110 خامیاں بیان کی تھی تم نے، اب صبا کو تمہارے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ خوش شکل ہے، پڑھی لکھی، سلیقہ مند برسرِ روزگار لڑکی ہے، اسے رشتوں کی کمی نہ ہوگی۔ آئندہ ایسی بات کبھی منہ سے مت نکالنا، میری بھانجی ایسی گری پڑی بھی نہیں اور نہ عالیہ کو تمہاری باتیں بھولی ہوں گی۔ ایسی ہی خوبیوں والی ہوتی آپ کی بھانجی تو اب تک کہیں بات طے ہو چکی ہوتی۔ وہ چڑھ کر بولی، شاید آئینہ دیکھنا اچھا نہ لگا تھا، وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، یہ کسی دانا کا قول ہے۔ آپ سے تو بس باتیں سن لو جتنی مرضی، میں بھی یوں ہی تو نہیں کہہ رہی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ مطلب؟ انہوں نے چونک کر بیوی کو دیکھا، مجھے تو لگتا ہے صبا کی بھی مرضی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ، اب تم صبا پر الزام لگاؤ گی؟ وہ بھڑک اٹھے تھے۔ خدا نخواستہ، میں کیوں الزام لگانے لگی؟ صبا کیا میری بچی نہیں؟ قدسیہ بیگم جلدی سے گویا ہوئی، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا آپ نہیں دیکھتے صبا نے کیسے اس بچے کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور کسی اور کو تو قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا علی، ہر وقت صبا کا راگ لاپتا ہے، اور صبا وہ خود ایک پل اس کے بنا نہیں رہتی، خود نہلا رہی ہے، خود کھلا رہی ہے، ورنہ میں دادی ہوں اور ایمن پھپھو، کیا ہم سے زیادہ کوئی چاہ سکتا ہے علی کو؟ مگر صبا نے تو ایک ماں کی طرح سمیٹ رکھا ہے، آدھی تنخواہ تو علی کی شاپنگ پر اڑا دیتی ہے۔ یہ ٹھیک تھا کہ صبا علی کا خیال رکھتی تھی، مگر قدسیہ بیگم نے مبالغہ رائے کی حد کر دی۔ بہت محبت بھری اور ہمدرد طبیعت ہے صبا کی۔ قیوم صاحب نے جھٹلانا چاہا تو وہ مسکرا دیں، اب آپ جو بھی کہیں، پرائے بچے کے ناز نخرے کوئی یوں ہی تو نہیں اٹھاتا، بھلے کتنی بھی ہمدرد طبیعت ہو۔ پھر باسط اور صبا ایک ساتھ پلے بڑے، ایک ساتھ کھیلے کودے ہیں۔ اشر اور ایمن تو صبا سے چھوٹے تھے، ان دونوں میں تو بہت دوستی رہی تھی، ایسے میں انسیت ہو ہی جاتی ہے۔ لفظ پیار کو بمشکل زبان کی نوک پر روکا تھا، ورنہ قیوم صاحب کا بھڑک اٹھنا لازمی تھا۔ یوں ہی تو کوئی ماں اپنے منہ سے بیٹی کے رشتے کا نہیں کہتی، بھلے سامنے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ آخری جملہ خود کلامی تھی، مگر اتنی بلند ضرور تھی کہ قیوم صاحب کے کانوں تک پہنچ جائے۔ نہ جانے کیوں قیوم صاحب خاموش سے ہو گئے، قدسیہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ صبا، ارے بھائی صبا کہاں ہو؟ باسط کی آواز پورے گھر میں پھیلے سناٹے میں بار بار گونج رہی تھی۔ عالیہ دوپہر میں ذرا دیر کو کمر سیدھی کرنے کو لیٹی تھی، بے حد کوفت بیزاری اور غصے میں اٹھی۔ صبا، عالیہ دروازہ کھول کر باہر نکلی، کیا بات ہے؟ حتی الامکان انہوں نے اپنے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر چہرے کے تاثرات باسط نے بغور دیکھا، پھر شرمندہ سے لہجے میں گویا ہوا، سوری آنٹی، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ شاید آرام کر رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت ہے، اس وقت سبھی آرام کرتے ہیں۔ اب کہ ان کا لہجہ بیزاری لیے ہوئے تھا، صبا سو رہی ہے، وہ ان کی بات نظر انداز کر گیا۔ کوئی کام ہے اس سے؟ غصہ عالیہ کو بہت آیا تھا۔ ہاں، علی کا اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، میں نے سوچا صبا سے مشورہ کر لوں۔ صبا کا علی کے ایڈمیشن سے کیا تعلق؟ عالیہ نے تیکھی نظروں سے باسط کو گھورا، دونوں ماں بیٹا جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس رہے تھے۔ باسط گڑبڑا سا گیا، دیکھو باسط، علی تمہارا بیٹا ہے، تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ صبا سو رہی ہے، انہوں نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ باسط کچھ لمحے بند دروازے کو گھورتا رہا، پھر لب بھینچ کر پلٹ گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اونگتی ہوئی قدسیہ بیگم ہوشیار ہوئی، بیٹے کے تیور دیکھ کر ٹھٹک سی گئیں، جو کمرے کے طول و عرض ناپ رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہے عالیہ آنٹی خود کو؟ کیا ہو گیا؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی،
نوٹس بناتی ایمن بھی بال پین ڈبوں میں دبا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں بھی دیکھوں گا کہ صبا کی شادی میرے سوا اور کس سے ہوتی ہے، وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ تمہیں بھی بھائی جنون ہو گیا ہے، تبھی ماں جاتے۔ ایمن ہنس پڑی۔ تب تو یوں ہی سی ہوا کرتی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ… وہ زیر لب بڑبڑاتے خاموش ہو گیا۔ عالیہ تو نہیں مانے گی، قدسیہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، بھائی جب سے آئے ہیں، عالیہ آنٹی تو ان سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتی۔ ہاں البتہ… اس نے باری باری ماں اور بھائی کو دیکھا۔ اگر صبا مان جائے تو ممکن ہے، اور اسے راضی کرنا تو آپ ہی کا کام ہے۔ میرا خیال ہے صبا مان جائے گی، وہ یقین سے بولا۔ ایمن کھلکھلا کر ہنس دی۔ باسط نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ آپ خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ علی کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ایمن نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو باسط نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اس میں کچھ بھی خاص یا اسپیشل نہیں۔ جو لوگ صبا کو قریب سے جانتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ صبا کی فطرت کا ایک حصہ ہے، اور بس۔ اسے تو راہ میں کسی بھکاری کا بچہ روتا ہوا ملے تو وہ اسے بھی خاموش کروانے کھڑی ہو جائے گی۔ ہمدردی اور محبت میں بہت آگے نکل جاتی ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں، اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ اس کے خلوص پر شبہ کیا جا رہا ہے تو… بس بھی کرو، خواہ مخواہ بولے چلے جا رہی ہو۔ قدسیہ بیگم نے بیزار ہو کر ٹوکا۔ دیکھو تم، ممانی۔ صبا کی آمد پر بات ادھوری رہ گئی۔ آسیہ آنٹی کا فون ہے ممانی۔ اچھا اچھا، بہن کے فون کا سن کر وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ آؤ صبا بیٹھو، باسط نے کہا۔ نہیں، مجھے آٹا گوندنا ہے۔ وہ رکی نہیں، باسط لب بھینچ کر نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ صبا صبا، باسط نے اسے پکارا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ عالیہ نے چڑھ کر کتاب بند کی اور زیر لب بڑبڑائی۔ اپنی قمیض کی ترپائی کرتی صبا نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ ہمہ وقت جھنجھلائی سی زیر لب کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی ہی رہتیں۔ کیا ہوا امی؟ کچھ نہیں، انہوں نے اپنی بے وقوف بیٹی کو غصے سے دیکھا۔ صبا، باسط شرٹ ہاتھ میں لیے اندر چلا آیا۔ چلو اچھا ہوا، سوئی دھاگا تمہارے ہاتھ میں ہی ہے، پلیز یہ بٹن لگا دو۔ صبا نے شرٹ پکڑ لی۔ مجھے بٹن لگا کر دے جانا، میں تب تک شیپ بنا لوں۔ میں کہتی ہوں گھر میں ایمن نہیں ہے ایسے کاموں کے لیے۔ باسط کے جانے کے بعد وہ تڑک کر بولی تو صبا بے اختیار ہنس دی۔ سچ سچ بتائیں امی، باسط کے ساتھ کیا دشمنی ہے آپ کو؟ اشر بھی تو کام کرواتا ہے مجھ سے۔ مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، انہوں نے صاف گوئی سے کہا تو وہ دوبارہ ہنسنے لگی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرے امی، اس نے سن لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ جو سوچے گا میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ لب بھینچ کر بولی۔ تمہاری مامی اس انگریزنی کے بچے کو تمہارے سر ڈال کر چھوڑیں گی۔ میری ہیرا سی بیٹی انہیں تب نظر نہیں آئی اور اب… امی جانے دیں، وہ ایسا سوچ بھی رہی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، میں یا آپ تو ایسا نہیں سوچتے۔ حسب معمول اس نے لاپرواہی سے بات کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ بٹن لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں شرٹ دے کر آتی ہوں۔ باسط واش روم بیسن کے پاس کھڑا شیف بنا رہا تھا، شرٹ اس کے ہاتھ سے لے کر مسکرا دیا۔ تم نہ ہو تو میرے آدھے کام رک جائیں۔ خیر کام تو کسی کے نہیں رکتے، ہو ہی جاتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ کیسا مشورہ؟ علی کو اسکول میں ایڈمٹ کروانا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا اسکول بہتر ہے۔ گولڈن گیٹ اسکول شہر کے بہترین اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، میں خود کچھ عرصہ وہاں پڑھاتی رہی ہوں، بہت اچھا ماحول ہے، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تو پھر تم ہی چلو نا میرے ساتھ، اس نے فوراً کہا۔ وہ کچھ گڑبڑا سی گئی، اس سے قبل کہ کوئی جواب دیتی علی ٹوٹا ہوا پسٹل اٹھا کر اس کے پاس چلا آیا۔ آنی، یہ خراب ہو گیا ہے، اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ وہ اس کے ہاتھ سے پسٹل لے کر دیکھنے لگی۔ پھر کیا ارادہ ہے، آج ہی چلیں؟ باسط نے تولیے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب بھی متذبذب تھی، امی کی خفگی کا خیال تھا۔ مجھے تو کالج جانا ہے۔ صبا، تولیہ واپس اسٹینڈ پر ڈالتے ہوئے باسط اس کی طرف پلٹا۔ تم نے مجھے خود بتایا تھا کہ آج تمہیں تیسرا پیریڈ لینا ہے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ ایسا کرو تم تیار ہو جاؤ، اسکول سے ہو کر تمہیں کالج چھوڑ آؤں گا، یا پھر تم میرے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے یہ 6 سال مجھ سے سب کچھ چھین کر لے گئے ہیں، حتیٰ کہ تمہاری دوستی بھی۔ وہ افسردہ سا ہو گیا۔ باسط ایسا کیوں سوچتے ہو تم؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہوتی ہوں۔ تھینک یو، باسط نے انگلیاں بھگو کر پانی کے چھینٹے اس کی طرف اڑائے۔ کبھی نہیں سدھرو گے تم سدھار دو، وہ برجستہ بولا۔ ناقابل اصلاح ہو چکے ہو، اس نے علی کی انگلی تھامی۔ باتھ روم سے باہر آتے ماموں نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ کتنا مکمل اور بھرپور منظر تھا۔ باسط، صبا اور علی، کتنی خواہش تھی ان کی، تو کیا اب بھی یہ ممکن ہے؟ صبا نے جھک کر علی کو اٹھایا اور انہیں ناشتے کے لیے پکارتی کچن میں چلی گئی۔
وہ چونک گئے۔ باسط وہیں کھڑا نہ جانے کی سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگے۔ صبا نے انہیں ناشتہ وہیں دیا تھا۔ اشر اور ایمن انہیں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر دوبارہ اخبار دیکھنے لگا۔ باسط جلدی کرو، دیر ہو جائے گی، صبا نے پکارا تھا۔ انہوں نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہتی علی کی انگلی تھامے فوج تک چلی گئی۔ عجلت میں باسط بھی آیا تھا۔ وقت کی قدر نہ کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صبا کی مدھم آواز سنائی دی۔ باسط نے نہ جانے کیا کہا۔ وہ ہنستے ہوئے علی کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بہت دیر تک کچھ سوچتے رہے۔ پرنسپل بہت خوش دلی سے ملی۔ کچھ دیر تک گلے شکوے کرتی رہی۔ علی کے ایڈمیشن میں زیادہ پرابلم نہیں ہوئی۔ متعلقہ کارروائی کے بعد آفس سے نکلے تو نینا آتے ہی گلے لگ گئی۔ صبا کی بچی، تو بھول ہی گئی، اور تم نے تو جیسے بہت یاد رکھا۔ ہاں اب تو مجھے ہی کہو گی، اور تو نے کیا شادی کر لی ہے؟ بغیر سوچے بولے گی، یہ باسط ہے میرا کزن۔ ہاں تو انہی سے تو بات طے کی تھی۔ ہاں تو انہی سے تو بات طے تھی تمہاری۔ ہاں مگر یہ کسی ڈور تھی کہ نیلی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے آرام سے کندھا اچکا کر کہا۔ یہ قصہ اتنی بار دہرایا جا چکا تھا کہ اب اسے اعتراف کرنے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ باسط خجل سا ہو گیا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ نینا نے علی کو دیکھا تو وہ اسے خدا حافظ کہہ کر چلی آئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بے حد خاموشی سے ڈرائیو کرتے باسط کو دیکھا۔ اس نے ایک نظر صبا کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا، مگر اس کا پاؤں بلا ارادہ ہی بریک پر آ گیا۔ کیا ہوا صبا؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور شکست خوردہ سے انداز میں پوچھنے لگا۔ میرا یہ جرم کبھی معاف ہو سکے گا؟ کون سا جرم؟ تم جانتی ہو۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ شادی کوئی جرم نہیں ہے باسط۔ غلطی تو کی ہے نا میں نے، وہ اعتراف کرنا چاہتا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تم نے اس وقت جو بہتر سمجھا کر لیا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں تمہارا مجرم ہوں اور میں تو ایسا نہیں سمجھتی۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، اس نے نارمل لہجے میں کہتے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، پھر قدرے عجلت میں گویا ہوئی۔ بہت دیر ہو رہی ہے باسط، جلدی کرو۔ پہلا پیریڈ نکل گیا تو پرنسپل کے سامنے جواب دہ کون ہوگا؟ پھر اس کی طرف دیکھ کر ہنس دی۔ یوں بھی ہم بھی سڑک پر کھڑے ہیں۔ باسط نے لب بھیج کر اسے دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ وہ اسے یکسر نظر انداز کر کے علی کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ امی کہتی تھیں اسے رات کو نیند نہ آنے کی بیماری ہے، اور وہ واقعی خواہ کتنی بھی تھکن ہوتی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ شاید اسکول کے زمانے سے عادت ہو گئی تھی رات دیر تک پڑھنے کی۔ اس نے کتاب بند کر کے امی کی سمت دیکھا۔ وہ محو خواب تھی۔ چائے پینے کے ارادے سے وہ نیچے آئی تو ٹھٹک گئی۔ لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی اور علی کشنز کی عمارت بنائے اپنی ہی کوئی خود ساختہ کھیل کھیل رہا تھا۔ علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم ڈر گیا اور پھر اسے دیکھ کر معصومیت سے کہنے لگا، آئی ایم ویٹنگ۔ ارے باسط ابھی تک نہیں آیا؟ اس نے تعجب سے وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی۔ علی نے نفی میں سر ہلایا۔ لائٹ آپ نے جلائی ہے؟ علی ہنس دیا۔ یہ کارنامہ آپ نے صوفے پر چڑھ کر انجام دیا تھا۔ تبھی کال بیل گونج اٹھی۔ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری طرف باسط ہی تھا۔ صبا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ ہاں ایک کام میں پھنس گیا تھا۔ ارے تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اس نے علی کو اٹھا لیا۔ ہاں تمہارے انتظار میں۔ وہ اندر چلی آئی۔ اور تم؟ باسط اس کے پیچھے تھا۔ تمہارے انتظار میں نہیں جاگ رہی تھی، اس نے جتایا۔ تم جانتے ہو تمہیں دیر تک جاگنے کی عادت ہے۔ باسط نے جملہ اچک لیا۔ ہاں۔ وہ ہنستی ہوئی کچن کی طرف مڑی۔ کھانا کھاؤ گے؟ کھانا کھا چکا ہوں، البتہ چائے مل جائے تو۔ میں اپنے لیے بنانے ہی والی تھی۔ صبا بیٹے کون باسط ہے؟ ماموں نے اوپر سے جھانک کر پوچھا۔ جی ماموں جان۔ ماموں جان نے ان دونوں کو کچن میں جاتے دیکھا، پھر واپس کمرے میں چلے گئے۔ عالیہ نے بھاوج کو وہیں بیٹھے دیکھا تو ماتھا ٹھنکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اشر نے ان سے کہا تھا کہ ابو بلا رہے ہیں۔ بیٹھو عالیہ، انہوں نے کہا تو وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آج وہ کیا بات کریں گے۔ انہوں نے گلا کھنکارا۔ ایک لمحی تمہید کے بعد وہ جب بیزار ہونے لگی تب وہ اصل مدعا زبان تک لائے۔ درمیان میں بھاوج بھی لقمے دیتی رہیں۔ انہوں نے اپنی گود میں رکھے اپنی ہاتھوں پر نظریں جماتے ساری بات سنی تھی۔ چہرے کے تاثرات یکدم جامد اور سپاٹ تھے۔ تو عالیہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میری تو شروع سے خواہش تھی کہ… میری بھی تھی۔ عالیہ نے آہستگی سے بھائی کی بات کاٹی، پھر نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری بھی خواہش تھی کہ صبا یہیں رہے، میری نظروں کے سامنے، مگر بھائی جان، میری بیٹی…
اتنی ازراں تو نہیں کہ جب چاہا ٹھکرا دیا جائے اور جب چاہا۔ کیسی باتیں کرتی ہو عالیہ، اب پرانی باتیں جانے بھی دو، بچہ تھا، غلطی ہو گئی اس سے، بھاوج نے جلدی سے کہا۔ اب یہ ممکن نہیں۔ ان کا لہجہ مدھم اور دو ٹوک تھا۔ اتنی جلدی فیصلہ مت کرو عالیہ، تم صبا سے تو پوچھ لو۔ انہوں نے بھاوج کو بغور دیکھا، پھر کھڑی ہو گئیں۔ وہ میری بیٹی ہے بھابھی، میں جانتی ہوں وہ کیا چاہتی ہے۔ خاک جانتی ہو تم، مجھے تو لگتا ہے آنکھیں بند کر رکھی ہیں تم نے۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ کیا نظر نہیں آتا جب سے میرا بچہ لوٹا ہے کیسے آگے پیچھے پھر رہی ہے تمہاری بیٹی؟ عالیہ سلگ اٹھی مگر خاموش رہیں، بولی تو صرف اتنا، میں چلتی ہوں، کھانا پکانا ہے مجھے۔ دیکھا تم نے کیسا نخرہ ہے اس عورت کے اندر، اسی لیے تو اپنا گھر بسا نہ سکی۔ تم تو چپ رہو، بھائی کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ میں تو منہ بھی نہ لگاتی مگر تمہارا بیٹا ہی پاگل ہو رہا ہے۔ جواباً بھائی نے کیا کہا وہ سنے بغیر لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتی کچن تک آئیں اور بلا وجہ فریج کھول کر اندر جھانکنے لگیں۔ بہت سی چیزیں نکال لیں اور رکھ دیں، کیبنٹ کھولے اور بند کر دیے۔ برتنوں کی اٹھا پٹک کے بعد سمجھ میں نہ آیا کہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے تو بے دم سی ہو کر کرسی پر گر گئیں۔ عورت جھک نہ سکے تو ٹوٹ جاتی ہے، انہیں یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی جب وہ چکنا چور ہو گئی تھیں۔ اسی لیے تو انہوں نے صبا میں کبھی انا کو پروان چڑھنے ہی نہ دیا تھا۔ اس میں سمجھوتا کرنے اور خدمت گزاری کی عادت پروان چڑھائی کہ وہ نہیں چاہتی تھی جو پچھتاوے ان کا مقدر بنے، وہ ان کی بیٹی کا نصیب بن جائیں۔ یہ کچن میں بیٹھ کر کیا سوچا جا رہا ہے امی؟ صبا نے انہیں عقب سے آ کر چونکا دیا۔ وہ نہ جانے کب سے وہیں بیٹھی ماضی کی راکھ کو ریت رہی تھیں۔ آج تم کچھ جلدی آ گئیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر گویا اپنے تاثرات مٹانے کی کوشش کی۔ جی، کیا پکایا ہے آپ نے؟ اسے بھوک لگی تھی، وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئیں۔ میں بس پکانے ہی والی تھی۔ ارے آپ نے ابھی تک کھانا نہیں پکایا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ گوشت کا پیکٹ فریج سے باہر تھا، مٹر کے دانے کچھ نکالے تھے، باقی یوں ہی پڑے تھے، پیاز تک نہیں کاٹی گئی۔ انہوں نے چھری اٹھائی مگر صبا نے ان کے ہاتھ سے لے لی۔ آپ آرام کریں امی، میں کر لیتی ہوں۔ ابھی تو تھکی ہوئی آئی ہو؟ کوئی تھکی ہوئی نہیں آئی، بس آپ جائیں۔ اس نے بصد اصرار انہیں بھیجا اور پھر پہلے کپڑے بدلے، کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ چائے کا بھرا ہوا مگ لے کر وہ اوپر چلی آئی۔ دوسرے ہاتھ میں اندلس میں اجنبی تھا، چھٹی کا دن تھا اور وہ اس فراغت بھرے وقت کو یوں ہی گزارنا پسند کرتی تھی۔ ابھی کچھ صفحات ہی پڑھے تھے کہ باسط تیزی سے اوپر چڑھ آیا۔ صبا، مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ صبا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ باتیں تو ہم روز کرتے ہیں، آج کوئی خاص بات ہے؟ تم جانتی ہو آج ابو نے پھپھو سے میرے اور تمہارے رشتے کی بات کی تھی۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں بات شروع کی۔ صبا ششدر سی رہ گئی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میرے اور تمہارے؟ ہاں، مجھے یقین تھا انہوں نے تم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا ہوگا۔ مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں۔ تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ صبا نے اس کے تپے ہوئے چہرے پر لکھا جواب پڑھا، پھر کتاب کھول کر سنبھلتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ میرا خیال ہے انہوں نے مناسب جواب دیا ہے، اس کے لیے انہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صبا، باسط نے اس کے ہاتھ سے کتاب چپٹی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اور صبا کو پہلی بار اپنے رویے پر غور کرنا پڑا۔ کہاں وہ اتنی نرم پڑی کہ باسط غلط فہمی کا شکار ہو گیا، مگر اس کا رویہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی دوستانہ اور ہمدردانہ ہوتا تھا۔ بہت اچھا کیا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ باسط کی آنکھوں میں تحیر امٹ آیا۔ صبا، تم ایسا نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ صبا نے اس سے زیادہ حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ صبا، تم، میں، علی، ہم ایک اچھی اور بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس نے راستہ روکا۔ میں ایسا نہیں سمجھتی۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ کیوں مجھے اور علی کو اپنا عادی بنایا؟ وہ چیخ اٹھا۔ اس گھر کا ہر فرد میرا عادی ہے باسط صاحب۔ ماموں جان کو اخبار بھی منگوانا ہو تو مجھے آواز دیتے ہیں۔ اشر اپنی جرابوں کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے ہی بلاتا ہے۔ اس کی کتابیں، جوتے، شرٹ سب میں ہی سنبھال کر رکھتی ہوں اور میں یہ سب بچپن سے ہی کرتی آ رہی ہوں۔ خدمت کی یہ عادت بہت شروع سے ہے مجھے، کیونکہ میں اپنے باپ کے گھر میں نہیں رہتی۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ مجھے نہیں معلوم تم کب اور کس وقت اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ورنہ میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ برسوں پہلے عالیہ نے اسے پوچھے بغیر بھائی سے بات کی تھی۔ باسط کے انکار پر ٹین ایج کے تپنے بنتی صبا بری طرح جالت کا شکار ہوئی تھی۔ باسط کے چہرے پر پھیلتے خفت کے تاثرات اسے طمانینت بخش رہے تھے۔ اب آپ راستہ چھوڑیں گے؟ یہ تمہاری ماں کی بھی خواہش تھی؟ ہو سکتا ہے ان کی کبھی یہ خواہش رہی ہو، مگر میں نے نہ تو پہلے ایسا سوچا تھا اور نہ اب۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی۔ تم اس طرح انکار نہیں کر سکتی۔ وہ جارحانہ انداز میں گویا ہوا۔ میں انکار کر چکی ہوں۔ وہ دانستہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔
تم مجھے اس طرح انکار نہیں کر سکتی صبا بیگم۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کا تفاخر بولتا تھا۔ تو جس طرح انکار آپ کی سمجھ میں آ سکے مجھے بتا دیجیے گا۔ اس نے قدم بڑھائے مگر اس کا بازو باسط کی گرفت میں تھا۔ ایک پل کو صبا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا مگر دوسرے لمحے اشتعال کی لہر اس کے اندر آگ بھڑکا گئی۔ بدتمیزی مت کرو باسط، میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بکواس مت کرو۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑوایا اور پلٹ کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ صبا، ایمن نے شاید پکارا تھا مگر وہ کمرے میں گھس گئی۔ عالیہ کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس کا پسینہ پسینہ چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا صبا؟ کچھ نہیں۔ وہ خود کو سنبھالتی باتھ روم میں گھس گئی۔ کب سے وہ کتاب کھولے قلم ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھی تھی مگر توجہ کتاب کے بجائے کھلی کھڑکی سے باہر بہتی رات کی سرگوشیوں پر تھی۔ عالیہ نے کئی بار اسے دیکھا۔ صبا، کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ وہ چونکی۔ نہیں کچھ خاص نہیں، مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ الماری میں رکھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس دن مریم آئی تھی نا اپنے بھائی کا پروپوزل لے کر، انہوں نے اس کی کولیگ کا ذکر کیا تو وہ کچھ ٹھٹک سی گئی۔ اچھا لڑکا ہے، جاب بھی اچھی ہے، فیملی بھی مختصر، سب سے بڑھ کر اسی شہر میں ہے۔ انہوں نے بغور صبا کو دیکھا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور یوں ہی کتاب کی ورق گردانی کرنے لگی۔ میں سوچ رہی ہوں انہیں ہاں کر دوں۔ انہوں نے دوبارہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچے۔ جو آپ چاہیں، سادہ سا جملہ، سادہ سے لہجے میں کہا گیا تھا۔ عالیہ متذبذب سی اسے دیکھتی رہی۔ یوں ہی گمان سا ہوا تھا کہیں وہ صبا کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے۔ آج تک اس کے سارے فیصلے عالیہ کرتی آئی تھی اور اس نے بخوشی انہیں قبول بھی کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں انہیں احساس ہو رہا تھا صبا خوش نہیں ہے۔ پھر بھی اگر تم چاہو تو۔ امی میں کچھ نہیں چاہتی، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کیجیے۔ اس نے کتاب بند کر کے ریک میں رکھی، پھر قصداً مسکراتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے اب سونا چاہیے۔ اور عالیہ نے اگلے دن ہی اس کے کالج جانے کے بعد فون کر کے مریم کی امی کو اس بات میں جواب دیا۔ ان کے تو گویا دل کی مراد بر آئی۔ صبا انہیں دل و جان سے پسند تھی۔ ہم ہفتے کو منگنی کی تاریخ لینے آئیں گے۔ انہوں نے فوراً ہی پروگرام طے کیا تھا۔ میاں ان کے ملک سے باہر تھے، سارے فیصلے انہیں خود ہی تو کرنا تھے۔ عالیہ نے مطمئن ہو کر فون بند کیا تھا۔ ممانی کا منہ پھولا ہوا تھا، خود ماموں بھی کچھ خفا نظر آ رہے تھے۔ تم ایک بار سوچ لیتی عالیہ تو اچھا تھا، آخر اپنے ہی اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ بھائی کے تیور کچھ عجیب سے تھے، شاید بیٹے کی بے تابی ان پر آشکار ہو گئی یا ممانی کی باتوں کا اثر تھا۔ میں نے صبا کو ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے، اس پر پہلا حق تو ہمارا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، عالیہ تو ان سے کہنے آئی تھی کہ وہ آج جلدی گھر آ جائے۔ شام کے لیے منگوانے والی لسٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ممانی اس مرحلے پر خاموش ہی رہی۔ اب انہیں بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ عالیہ کو دکھ سا ہوا۔ خیال تھا بھائی تو ساتھ دے گا مگر اپنی اولاد کے سامنے کوئی اور اہم نہیں ہوتا، خواہ اس کے ساتھ کتنا ہی خونی رشتہ کیوں نہ ہو۔ وہ بھائی کے شکوے شکایات سن کر خاموش واپس آ گئی۔ سوچا ڈھیٹ بن جانا بہتر ہے، ذرا جو کمزوری دکھائی تو بس سب حاوی ہو جائیں گے، اور انہیں صبا کی خوشیاں مقدم تھیں۔ سامان انہوں نے اشر سے منگوایا اور خود صفائی ستھرائی میں لگ گئیں۔ صبا نے ماں کی خاطر چھٹی کی تھی، پہلے ڈسٹنگ میں مدد کی، پھر کچن میں آ گئی۔ پہلے چائے پھر کھانا۔ امی نے چائے کے ساتھ زیادہ تر سامان بازار سے منگوایا تھا۔ کھانے کا اہتمام باقی تھا۔ اس نے یخنی چڑھائی، مچھلی کو مسالہ لگا کر رکھا، دوسری طرف قورمے کے لیے گوشت چڑھا دیا، چاول بھگوئے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ ایمن تو ٹیسٹ کا بہانہ کر کے کمرے میں گھس گئی تھی اور وہ تیزی سے پہلے کھانا بنا کر کپڑے بدل لینا چاہتی تھی۔ بہت خوش ہو۔ کبابوں کے لیے مسالہ تیار کرتے اس کے ہاتھ رک سے گئے۔ باسط گھر پر نہیں تھا تو وہ خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہی تھی، اور اب ہاں، اس نے بے حد لاپرواہی سے جواب دیا اور قیمے میں ہرا مسالہ ملانے لگی۔ میرے پرخلوص جذبوں سے کھیل کر کیا مل گیا تمہیں؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کے سامنے آیا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف مڑا۔ وہ تلملا گئی۔ کوئی کھیل نہیں کھیلا میں نے تمہارے ساتھ۔ جھوٹ بولتی رہی ہو تم مجھ سے۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا باسط، بدتمیزی مت کرو۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی۔ غصہ تو آ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ دھوکہ دیا ہے تم نے۔ وہ چیخ اٹھا۔ شٹ اپ، وہ اس سے زیادہ آواز میں چلائی اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ بند کرو یہ الزام تراشی، اور اس طرح چیخ کر اور الزام لگا کر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں نے تم سے کبھی کوئی کمٹمنٹ کی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے باسط کہ میں تمہیں کل بھی ناپسند کرتی تھی اور آج بھی ناپسند کرتی ہوں۔ رتی بھر جگہ نہیں تمہارے لیے میرے دل میں، اس لیے
بار بار سین کریٹ کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ جو تم چاہتے ہو وہ میں انہیں نہیں دوں گی۔ اس طرح کی حرکتوں سے اپنا ہی امپریشن خراب کر رہے ہو تم باسط۔ جو تم چاہ رہی ہو وہ بھی کبھی نہیں ہوگا صبا ابراہیم مائنڈیڈ، وہ انگلی اٹھا کر نتیجتاً گویا ہوا، ورنہ دل چاہتا تھا اس سامنے کھڑی لڑکی کو پلاسٹک کی گڑیا کی طرح توڑ مروڑ کر پھینک دے۔ اتنی توہین آمیز انداز میں کبھی ٹھکرایا نہیں گیا تھا وہ۔ ڈرانا چاہتے ہو، دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے تو محبت ہی کرنا چاہی تھی، ان حرکتوں پر مجبور تم نے کیا ہے میرے پرپوزل کو ٹھکرا کر۔ باسط ذرا غور کرو، یہ محبت ہے یا تمہاری غرض؟ وہ ذرا ٹھہر کر گویا ہوئی، کیونکہ محبت تو دھمکیاں نہیں دیتی۔ اس نے آئینہ سامنے رکھا تھا، وہ ذرا دیر کو بھی اپنا چہرہ نہ دیکھ پایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ متوحش سی عالیہ باسط کے تیور دیکھ کر لپکتی اندر آئیں۔ باسط کیا کہہ رہا تھا؟ صبا نے اپنی پسینے سے بھیگی ہتھیلیوں کو دیکھا اور وجود میں ہلکی سی لرزش کو محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی غصے میں اس کا چہرہ تپ رہا ہے اور اس کی سرخی سب حال کہہ رہی ہے، پھر بھی اس نے خود کو سنبھالتے مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، وہ بھول گئی تھی کہ قیمے میں کیا کچھ ڈال چکی تھی، تبھی باؤل ہاتھ میں لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بہت غصے میں تھا، وہ تو ہوگا، اور سبھی ہیں۔ جس کام کو وہ بہت آسان سمجھ رہے تھے ناممکن نکلا۔ غصہ تو آئے گا انہیں، آیا ہی، سمجھ لیا ہے مجھے تو۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی علی اپنی نوٹ بک اٹھا کر بھاگتا ہوا آیا۔ آنی پلیز ٹیل می۔ اس سے قبل کہ وہ جملہ مکمل کرتا، عالیہ نے اسے بازو سے تھام کر کچن سے باہر کر دیا۔ اپنی پھپھو سے پوچھو جا کر۔ وہ خود ذہنی طور پر اتنا الجھ گئی تھی کہ انہیں اس رویے پر ٹوک نہ سکی۔ اچھا تم کام ختم کرو، اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ باہر نکل گئیں، تبھی ایمن اندر آئی۔ ہاں بھائی بولو، کیا مدد کی جائے تمہاری؟ اس کا مزاج ایسا ہی تھا، اپنے کام سے کام رکھتی، کسی مسئلے سے کوئی سروکار ہی نہ تھا، بس پڑھائی میں مصروف رہتی، موڈ ہوا تو کام کروا لیا، نہ ہوا تو نہ سہی۔ اس وقت بھی صبا کے منع کرنے کے باوجود ہاتھ بٹانے لگی۔ سویٹ ڈش بھی اس نے بنائی تھی۔ سنو، صبا کو اچانک خیال آیا، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ کس بات پر؟ وہ اب سلاد کے لیے انواع و اقسام کی سبزیاں نکال رہی تھی۔ یہی سب؟ وہی بات یہ ہے کہ اس نے فریج بند کیا۔ میں قسمت پر یقین رکھتی ہوں، تمہیں جہاں جانا ہے اور جس گھر میں تمہارا دانا پانی لکھا گیا ہے وہیں جاؤ گی۔ ویسے بھی پہلے کی بات اور تھی، چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، مگر کل جب سب لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے تو ابو نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ صبا کو ایمن کی طرح سمجھا ہے، تو میں نے ایک پل کو اپنے آپ کو تمہاری جگہ رکھ کر سوچا، مجھے لگا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہ مجھے کبھی بھی شادی شدہ ایک بچے کے باپ سے بیاہنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے تھے، وہ بھی ایسا شخص جو مجھے پہلے ریجیکٹ کر چکا ہو۔ مولی کے پھول بناتے ہوئے وہ آرام سے کہہ رہی تھی۔ صبا خاموشی سے اس کی بات پر غور کرتی رہی۔ ممانی صبح سے اپنے کمرے میں گھسی تھی، ورنہ یقیناً ایمن کو بے بھاؤ کی سناتی۔ بہرحال اس کا کام خاصا ہلکا ہو گیا تھا۔ تم اب تیار ہو جاؤ، یہ سب تو تیار ہے، باقی تلنے تلانے کا کام تو ان کے آنے پر ہی ہوگا۔ ایمن نے کباب بنا کر فریج میں رکھ دیے تو وہ باقی چیزوں کو دیکھ کر کمرے میں آ گئی۔ ہلکے سبز رنگ کا ہلکی سی امبرائڈری والا سوٹ نکالا۔ شکر ہے تمہارے ماموں تو گھر آ گئے، عالیہ نے اندر آتے ہوئے کہا، اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو، انہوں نے 6 بجے آنے کو کہا تھا۔ بس جا رہی ہوں۔ انہوں نے 6 بجے آنے کو کہا تھا، مگر 6 سے 7، 7 سے 8 اور 8 سے 9 ہو گئے۔ ماموں بیزار ہونے لگے۔ ممانی کے لبوں پر مسکراہٹ اور عالیہ کے چہرے پر تشویش جھلکنے لگی۔ کئی بار فون کیا مگر شاید فون خراب تھا، اگر کوئی بات تھی تو انہیں اطلاع تو دینی چاہیے، اور کئی بار آ کر صبا سے کہہ چکی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ خاموشی سے ان کا پرتشویش چہرہ دیکھتی رہی۔ 10 بجے اشر نے بھوک بھوک کے نعرے لگانے شروع کیے تو ممانی ایک استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ٹیبل تک آ گئیں۔ کھانا لگوا دو عالیہ، آخر بچے کب تک بھوک برداشت کرتے رہیں، تمہارے مہمان تو اب نہیں آنے والے، آدھا گھنٹہ اور دیکھ لیں، ماموں نے کہا تو ممانی نے انہیں کڑے تیوروں سے گھورا اور ایمن سے مخاطب ہوئی، روٹیاں ڈال لو ایمن۔ ایمن نے روٹیاں پکائیں، سالن اور بریانی ٹیبل پر رکھ کر باسط کو آواز دی تو وہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ ان میں سے کسی سے نگاہ ملانے کی ہمت عالیہ خود میں نہ پا رہی تھیں، ایک آس کا دامن تھامے فون کے پاس سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ یہ کیا، مہمانوں کی تواضع کے لیے بس اتنا ہی اہتمام تھا؟ باسط نے متبسم لہجے میں پوچھا۔ جواب کہیں سے نہ آیا۔ ارے بھائی جو کچھ ہے لے آؤ، اب کس کے لیے سنبھال کر رکھنا ہے، بلکہ صبا کو بلواؤ، مہمان نہ سہی ہم سب کی ہی تواضع کر لے۔ ایمن نے قدرے ناگواری سے بھائی کو دیکھا۔ آواز صبا نے بھی اپنے کمرے میں سنی تھی، دل چاہا کہ باہر نکل کر جواب دے مگر فائدہ،
وہ اندر بیٹھی خالی کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی رہی۔ باہر وہ لوگ مچھلی کباب اڑاتے رہے۔ عالیہ فون کے پاس ہی بت بن گئی تھی۔ باسط بار بار علی سے کہہ رہا تھا، یہ لو نا بیٹا، تمہاری صبا انی نے بہت دل لگا کر بنایا ہے۔ اور بت تو صبا بنی تھی۔ اگلے دن جب مریم اس پر برس ہی پڑی، حالانکہ خفا تو اسے ہونا تھا کہ تماشا تو اس کا بنا تھا۔ صبا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ہمارے ساتھ ایسا کرو گی۔ اگر تم کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی تو مجھ سے کہہ سکتی تھی، کم از کم یوں میرے گھر والوں کا تماشا تو نہ بناتی۔ اسے تو اس بات کا احساس بھی نہ تھا کہ اسٹاف روم میں موجود لیکچرارز ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، وہ جذبت ہو کر بولی۔ مجھے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا مس صبا ابراہیم، مریم چبا چبا کر بولی۔ مریم پلیز، تم اگر اپنے کزنز میں انوالو تھی تو مجھ سے پہلے ہی کہہ دیتی۔ عین وقت پر فون کروانے کی ضرورت تھی۔ کس نے کیا ہے فون؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کسی نے بھی کیا ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یوں بھی ایسی باتیں چھپی تو نہیں رہتی، کہیں نہ کہیں سے معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ میں ہی احمق تھی، ظاہر پر مر مٹی۔ حالانکہ کئی بار اس کا ذکر تمہاری گفتگو میں آیا تھا، کئی بار تمہیں اس کزن کے ساتھ دیکھا بھی تھا، مگر اس نے متاسفانہ انداز میں سر ہلایا۔ صبا تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، بمشکل اتنا کہہ پائی، ایسا کچھ نہیں تھا مریم، میں تو… کچھ ہوتا ہے تبھی بات باہر نکلتی ہے بی بی۔ اس نے زہر خون لہجے میں بات قطع کی۔ اور اب جو بھی ہے، لیکن کل رات جو ہنگامہ ہمارے گھر میں ہوا ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بھائی نے تو صاف کہہ دیا کہ میرے لیے ایسی لڑکی ملی تھی آپ کو۔ وہ ساکت رہ گئی۔ مریم نے اس کی کوئی بات نہ سنی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی کولیگز نے صبا کو گھیر لیا۔ وہ اصل واقعہ پوری جزیات کے ساتھ سننا چاہتی تھیں۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ پرنسپل کو اپنی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر اس نے چھٹی لی۔ مس صبا، ٹیکسی لا دوں؟ چوکیدار نے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ لمبے لمبے درختوں کی چھائے میں اوائل دسمبر کی خنکی تھی۔ درختوں کی اوٹ سے جھانکتے نیلے عنبر پر سفید بادلوں کی ہلکی سی تہ بچھی تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا بیگ دبوچے سینے سے لگائے بہت دور تک پیدل ہی چلتی رہی۔ اسے دکھ ہوا تھا، بہت شدید دکھ۔ میں باسط سے ہر چیز کی توقع کر سکتی تھی، مگر یہ زندگی کو شفاف شاہراہ سمجھنے والے اور آئینہ سا دل رکھنے والے لوگوں کے ساتھ یہ دنیا ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ اور اب میں چیخ چیخ کر بھی مریم کو یقین دلاتی رہوں، وہ اعتبار نہیں کرے گی۔ اور باسط کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہے، ایسی ہوتی ہے محبت۔ وہ خنک ہواؤں سے بے حد افسردگی اور دکھ سے سوال کرتی تھی، اور ہوائیں تو ہوتی ہی بے مہر ہیں، سارے سوال سمیٹ لے جاتی ہیں، اور جواب ندارت۔ اور بار بار ہارن دیتے شخص نے بے حد حیرت سے سوچا تھا، آخر کیا کھو گیا ہے جو یوں سر جھکائے تلاشنے نکلی ہے؟ کبھی کبھی یوں ہی راستہ رک جاتا ہے۔ اس کا راستہ اس براؤن شال میں لپٹی لڑکی کی محویت اور تھکے ہوئے قدموں کی روکا تھا۔ نے روکا تھا۔ ہماری پریشانیوں اور الجھنوں کا حل سڑک پر پڑا نہیں ملتا، تو پھر کیوں اپنے قدموں کو تھکایا جائے؟ وہ ٹھٹک کر رکی، پھر ناگواری سے اس اجنبی کو دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگا، میں صرف آپ کو چونکانا چاہتا تھا۔ آپ عین سڑک کے درمیان چل رہی ہیں، تھوڑا سا راستہ دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ تلاشنے نکلے ہوں، بس، یا اور کچھ۔ وہ چڑھ گئی، اور کچھ نہیں۔ اس نے بھیگی بھیگی پلکوں کو دیکھا اور پلٹ کر اپنی گاڑی کی سمت چلا گیا، حالانکہ وہ اس کو منزل تک پہنچانے کی آفر کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا لہجہ بتاتا تھا وہ کیا جواب دے گی۔ تبھی خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہ گھر پہنچی تو بہت تھک گئی تھی۔ کالج سے گھر تک کا فاصلہ اس نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ تم مریم سے ملی؟ عالیہ کو بےتابی تھی وجہ جاننے کی۔ وہ آئی نہیں تھی، اس نے بے حد روانی سے جھوٹ بولا۔ کسی سے پوچھا ہوتا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ شام کو مریم کی امی نے بنا کوئی الزام دیے معقول سے انداز میں کسی خاندانی پرابلم کا ذکر کرتے ہوئے بیٹے کا رشتہ خاندان ہی میں طے ہونے کی اطلاع دی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کیا کہتا۔ عالیہ گمسم سی ہو گئی۔ وہ جلتی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی رہی۔ وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے کب سے اسی زاویے میں بیٹھی تھی۔ اس دن سے اب تک چپ رہی تھی۔ عالیہ خود اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اس کو کیا دیکھتی۔ علی کچھ تو اسکول میں سیٹ ہو گیا تھا، اور کچھ اس کی بے اتنائی کی بنا پر اس سے دور ہو گیا، اور اسے زندگی نے پہلا جھٹکا دیا تھا۔ لیکن نہیں، پہلا جھٹکا تو باپ کی جدائی تھا، مگر اس وقت وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کی انگلی کو اپنی دنیا سمجھ کر یہاں تک چلی آئی۔ اپنی پرخلوصی طبیعت کی بنا پر اس نے ہمیشہ ہر شخص میں اچھائی کے پہلو ہی ڈھونڈے تھے،
اور یہاں تو اپنے ہی ظلم پر آمادہ ہو گئے تھے۔ وہ اتنی بزدل نکلی کہ پہلے ہی جھٹکے میں دہل گئی۔ جھٹکا ہی ایسا تھا، اس کے شفاف کردار پر براہ راست حملہ تھا یہ۔ کچھ ہوتا ہے تبھی بات باہر نکلتی ہے۔ مریم کے ایک ہی جملے نے لوگوں کے انداز فکر کو اس پر واضح کر دیا تھا، اور اب وہ کیسے یقین دلائے کہ کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، محض غبار اور دھند کا ہلکا سا پردہ جو آئینے سے منظر کو دھندلا کر رکھ دیتا ہے۔ کسی کی نگاہوں کی تپش نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ باسط دروازے میں استادہ تھا، پھر وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ کیسی ہو صبا؟ وہ خاموش رہی۔ بہت چپ چپ رہنے لگی ہو۔ وہ کچھ نہ بولی۔ باسط جذبت ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر گویا ہار کر بولا، صبا کیوں یقین نہیں ہے میرے جذبوں پر؟ میں واقعی ہی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ پہلے یہ فیصلہ علی کے لیے تھا، لیکن اب علی کہیں نہیں ہے۔ میں باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں صبا۔ ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزاریں گے، بلیو می۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا؟ وہ ٹھٹک گیا۔ صبا نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا، اور اس کی نظروں کی چبھن نے اسے اپنی نظروں کا زاویہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بالوں میں الجھا کر رخ بدل لیا۔ تم نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اس کو تم محبت کا نام دیتے ہو تو اور کیا ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ میرے لیے تو یہ تصور ہی سہانے روح ہے کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ تو اب؟ صبا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ صبا مان جاؤ۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ چھو کر بولا۔ صبا نے تیزی سے ہاتھ ہٹایا اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں باسط، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ نہ صحیح کوئی اور صحیح، مگر وہ تم ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ باسط کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بات سنو صبا۔ صبا رکی مگر پلٹی نہیں۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ کیا کرو گے؟ یہی سب؟ ہاں۔ اور تمہیں لگتا ہے ہر کوئی تمہاری بات پر اسی طرح اعتبار کرے گا؟ یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ وہ اطمینان سے گویا ہوا۔ صبا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ بھی کہے بغیر پلٹ آئی۔ اس رات اس نے بہت سوچا تھا، اور اسے یہ محسوس کر کے زیادہ غصہ آیا کہ وہ ڈر گئی ہے، یا شاید جہاں بات کردار کی آ جائے، ہر لڑکی اسی طرح ڈر جاتی ہے، اور یہی خوف مخالف کو شہ دیتا ہے۔ تو کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ اسے اپنے ارد گرد کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جو اس کی مدد کرے۔ ماموں کے رویے سے وہ مایوس ہوئی تھی، اور ماں کو بتاتی تو وہ کیا کر سکتی تھیں مزید پریشان ہونے کے سوا؟ تو کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے؟ اندھیری رات کے سینے پر اپنی الجھنیں تحریر کرتے ہوئے اس نے کئی بار سوچا تھا، اور رات اپنے دامن میں ساری تحریریں سمیٹ کر چپ چاپ غائب ہو گئی۔ انہی دنوں جب عالیہ اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں سرگردہ تھی، باسط ان کی نا کو ہاں میں بدلنے کی کوششوں میں مصروف تھا، اور وہ اپنے آپ کو بے حد تنہا اور بے دست و پا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ٹرانسفر ملتان ہو گیا۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن جھلملائی۔ وہ جو دھوپ میں جلنے جا رہی تھی، اچانک سر پر بادل کا سایہ دیکھنے لگی۔ خدا کرتا ہے عزتوں کی حفاظت، مگر زمین پر کسی نہ کسی کو وسیلہ بھی تو بناتا ہے۔ یہ ٹرانسفر تائید غیبی تھا۔ اسے راستہ سجائی دیا۔ محمد ابراہیم، ایک نام کی گونج اسے سنائی دینے لگی۔ اگر وہ ہیں تو میں ان کے یا وہ میرے وجود سے منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے ملتان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد اس نے کچن کے دروازے میں رک کر یہ اطلاع دی تھی۔ ملتان؟ عالیہ کے ہاتھ تھم گئے۔ انہوں نے سراسیمہ انداز میں اسے دیکھا، جبکہ اس نے اسی اطمینان سے اگلی اطلاع دی۔ میں نے ایم فل میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میری ٹیسٹ کال آ گئی ہے۔ صبا؟ عالیہ بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ صبا نے بھی مزید ایجوکیشن کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر اس کی کالج کی پرنسپل نے جب کہا، زکریا یونیورسٹی میں ایم فل کے ایڈمیشن اوپن ہے، ملتان جا رہی ہو تو اپلائی کیوں نہیں کرتی؟ کلاسز بھی ایوننگ میں ہوں گی۔ وہ متذبذب تھی، مگر اس کی فرینڈ تہمینہ نے سنا تو شور مچا دیا کہ وہ ضرور اپلائی کرے۔ بھائی آج کل پھپھو کے یہاں ہی ہوتے ہیں، ان سے کہہ کر فارم منگوا لیتی ہوں۔ خود تو تہمینہ کی ایم اے کے فوراً بعد شادی ہو گئی تھی۔ پڑھنے کا شوق پہلے 2 جڑواں بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، مگر اس نے اپنے بھائی سے کہہ کر فارم منگوا دیے۔ اس نے فارم بھر کے سارے ڈاکومنٹس کے فوٹو اسٹیٹ لگا کر اسی کو دیے تھے۔ اس نے بھائی کے ذریعے جمع بھی کروا دیے۔ ٹرانسفر رک نہیں سکتا؟ عالیہ نے اچانک پوچھا۔ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگی تھیں۔ ٹرانسفر رک بھی جائے تو ایڈمیشن کا کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی۔ کیا ضرورت ہے اتنا پڑھنے کی؟ وہ جھنجھلا گئیں۔ میں ایم فل کرنا چاہتی ہوں امی۔ پنجاب یونیورسٹی سے کر لو، اور ٹرانسفر رک بھی سکتا ہے۔ ملتان میں کیا حرج ہے؟ عالیہ نے ہاتھ میں پکڑا پیڑا واپس بڑھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو
ہاں جانتی ہوں، اور اسی لیے تو میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ صبا، تم نہیں جانتی یہ بات مجھے کتنا پریشان رکھے گی کہ تم۔ وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹی۔ صبا نے اطمینان سے ان کی بات قطع کی۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میں کسی غیر کے تو نہیں اپنے باپ کے گھر میں رہوں گی۔ عالیہ کو دھچکا لگا۔ تم ابراہیم کے پاس جاؤ گی؟ ان کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ صبا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے جواب دیے بنا کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے دانستہ اس وقت کا انتخاب کیا کہ اس کے بعد ایک مشکل مرحلہ تھا جو اسے طے کرنا تھا۔ عالیہ کی خفگی، ناراضی، غصہ، رونا دھونا اسے اذیت میں مبتلا کر دیتا۔ ممانی اٹھتے بیٹھتے ابو کی ان زیادتیوں کا ذکر کرتی جو انہوں نے عالیہ کے ساتھ روا رکھی۔ صبا کے ساتھ ان کی محبت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ بقول ان کے وہ صبا کو اپنی نظروں سے دور نہیں بھیج سکتی۔ وہ ٹھس سے سنتی رہتی۔ باسط آفس کے کسی کام سے گجرانوالہ گیا تھا۔ جس دن اسے جانا تھا اسی دن واپس آیا۔ وہ عالیہ کی سوجی ہوئی آنکھوں سے نظریں چرائے اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ تو تم ڈر گئی صبا ابراہیم؟ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی، پھر سنبھل کر پلٹی۔ کس سے؟ اس شخص کو دیکھتے ہی فشار خون بلند ہونے لگتا تھا۔ تو جا کیوں رہی ہو؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ایک محدود سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے نگاہوں کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ ٹرانسفر میری مرضی سے نہیں ہوا۔ اس کے اعصاب پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ چڑھ کر کہتی ہوئی وہ جھک کر بیگ کی زپ بند کرنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ بیگ پر رکھ دیے۔ جا رہی ہو؟ ضرور جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہیں لوٹ کر یہیں آنا ہے، اسی گھر میں، اور وہ بھی میرے حوالے سے۔ دھمکاتا ہوا مدھم پرسکون لہجہ۔ اس کے اعصاب چٹکنے لگے۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی یہ سب کہتے ہوئے؟ اس کے لہجے میں غصہ، جھنجھلاہٹ، حیرت، دکھ سب ہی کچھ مترشح تھا۔ شرمانے والے محروم رہ جاتے ہیں اور میں محروم رہنا نہیں چاہتا۔ وہ بغیرت بھی تھا اور ڈھیٹ بھی۔ صبا کا دل چاہا ایک بھرپور تھپڑ اس خبیث چہرے پر دے مارے، مگر غصے کی اس انتہا پر بھی وہ جانتی تھی یہ تھپڑ اس کا علاج نہیں بلکہ اسے مزید بھڑکا دے گا، اور وہ تو پہلے ہی اس معاملے کو انا کا مسئلہ بنائے بیٹھا تھا۔ اس نے بیگ کا اسٹرپ پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا اور باہر نکل گئی۔ برآمدے میں عالیہ مضطرب سی ہاتھ ملتی ادھر سے ادھر چکرا رہی تھیں۔ امی میں چلتی ہوں۔ صبا، تم نے ساری زندگی مجھے اتنا دکھ نہیں دیا۔ وہ شاکی تھیں۔ اس نے بیگ رکھ کر دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھاما۔ امی، مجھے لوٹ کر تو یہیں آنا ہے آپ کے لیے، لیکن پلیز ابھی مجھے جانے دیں۔ اس کے ملتجی لہجے پر وہ ہار سی گئی۔ اس نے کبھی کسی بات کے لیے بھی تو ضد نہیں کی تھی۔ وہ تمہیں پہچانیں گے کیسے؟ خون کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے امی۔ ویسے میں نے رات کو وہاں فون کیا تھا۔ کس سے بات ہوئی؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ تایا سے۔ میں نے انہیں اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ تبھی باسط باہر آیا۔ آؤ تمہیں وین تک چھوڑ آؤں۔ میں جا سکتی ہوں، وہ رکھائی سے بولی اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اور اب وہ یہاں تھی، اپنے باپ کے گھر میں جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا، اور ماضی کے ورق پلٹتے ہوئے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ وہ باہر آیا تو ٹھٹک گیا۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی اور وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ٹانگیں سکیڑے وہیں سو گئی تھی۔ تبھی دروازے کے دوسری طرف باتوں کی آوازیں ابھری۔ اس سے قبل کے آنے والے بیل دیتے، اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ حیرت ہے، اتنا اداس ہو گئے تھے کہ استقبال کے لیے پہلے سے دروازے پر آن کھڑے ہوئے۔ سب چوڑی دار پجامہ کرتا پہنے نازک سی لڑکی نے حیرت سے دریافت کیا۔ چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ باگڑ بلی لگ رہی ہو۔ جلنے والے کا منہ کالا، ورنہ ہم سا کوئی پیارا، کوئی معصوم نہیں ہے، وہ اترا کر بولی۔ اپنے منہ میاں مٹھو۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ جواب دیتا، عقب میں کھڑی لڑکی نے اسے کندھے سے دھکیلا۔ آگے سے ہٹو بھی۔ اس کے لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ اس کو کیا لڈو نہیں ملے؟ وہ اشارے سے پوچھنے لگا۔ بکواس مت کرو، وہ چڑھ کر بولی، پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ عقب میں آنے والی لڑکی اور آف وائٹ سوٹ میں ملبوس باوقار سی خاتون بھی رک گئیں۔ یہ ساتھ ہی ان کی نظریں بڑے سے بیگ پر پڑی۔ ارے یہ کہیں صبا تو نہیں؟ تبھی اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فکر نہ کریں، منکر نکیر نہیں ہے، لڑکے نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ السلام علیکم، میں صبا ہوں، اس نے کچھ گڑبڑا کر کہا۔ خاتون نے آگے بڑھ کر اس کا سر تھپتھپایا۔ آئی ایم سوری بیٹا، بہت ضروری فنکشن تھا اس لیے ہمیں جانا پڑا، مگر تمہیں تو صبح آنا تھا۔ اب کیا واپس چلی جائے؟ لڑکے نے کان میں انگلی چلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کڑے تیوروں سے بیٹے کو گھورا۔ لیکن تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ کھایا بھی یا؟ رومان جھنجھلا کر انہوں نے دوبارہ لڑکے کو دیکھا۔ ان کے باپ کا گھر ہے، میں آیا تو یہ کچن میں گھسی کھانا کھا رہی تھی، اس نے آرام سے بتایا۔ صبا شرمندہ سی ہو کر دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹنے لگی۔ تمہاری کوئی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی، آؤ صبا اندر چلیں، ویسے میں
وہ ایک پل کو رکی پھر مسکرا دی۔ تمہاری چھوٹی امی ہوں اور یہ تمہاری بہنیں، تفصیلی تعارف بعد میں ہو جائے گا۔ وہ اسے لے کر اندر آ گئی۔ لڑکیاں اس سے باتیں کرنے لگیں۔ ذرا سی دیر میں ٹیبل لگ گئی۔ وہ لوگ کھانا کھا کر آئے تھے مگر اس کا ساتھ دینے کو بیٹھ گئے۔ کھانا کھا کر اپنی امی کو لے آنا۔ انہوں نے رومان سے کہا، چھوڑ کر کیوں آئی تھی؟ تمہیں تو پتہ ہے تائی ایسے فنکشنز آخر تک اٹینڈ کرتی ہیں۔ مدیحہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور کبھی کبھی خود بھی جوش میں آ جاتی ہیں۔ ابھی زمین دہلنے لگی تو اندازہ ہوگا۔ امی جان میدان میں آ گئی ہیں۔ وہ مزے سے بولا۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بکواس کرتے ہوئے؟ مدیحہ نے تپ کر کہا، نہیں، تمہیں ادھار دے دی ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا اور کھڑا ہو گیا۔ میں سونے جا رہا ہوں۔ بدتمیز۔ آمنہ بیگم نے قدرے خجل ہو کر صبا کو دیکھا۔ یہ بس ایسا ہی ہے۔ ابو کہاں ہیں؟ وہ یہ سوال بہت دیر سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ گاؤں گئے ہیں۔ صبا نے تعجب سے انہیں دیکھا، پھر بے اختیار پوچھنے لگی، انہیں میرے آنے کی اطلاع نہیں تھی؟ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ ہاں، معلوم تو تھا مگر وہاں زمینوں پر کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے اچانک جانا پڑا۔ صبح آ جائیں گے۔ صبا نے کچھ بددل ہو کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے تمہارا بیڈ ملیحہ کے کمرے میں لگوا دیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بات بدلی۔ تبھی تائی امی اپنے تھل تھل کرتے وجود کو سنبھالتے ہوئی آئیں۔ ان کے ساتھ رومان سے ملتے جلتے نقوش والا نوجوان بھی تھا۔ ہاں ہائے آمنہ، تم تو خواہ اتنی جلدی آ گئی۔ فردوس کی دونوں لڑکیوں نے وہ ڈانس کیا کہ اس سے آگے صبا کا چہرہ تھا۔ آمنہ نے جلدی سے تعارف کروایا، یہ فیضان تمہارا کزن رومان سے بڑا ہے۔ اس میں رومان جیسا لاؤبالی پن نہیں تھا۔ بردباری سے اس کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ بھی سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی کچھ مایوس اور بددل سی ہو کر اٹھی تھی۔ ملیحہ نے اسے کمرے کا بتایا اور خود دوبارہ واپس چلی گئی۔ بہت دیر تک وہ لوگ اکٹھے لاؤنج میں بیٹھے رہے۔